السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتوار کا دن ہوتا ہے تو آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج 7 تاریخ ہو گئی ہماری اسلامی محرم الحرام کی، اور عاشورہ جو ہے اب وہ بہت ہی قریب ہے، اور عاشورے کی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی عاشورے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے رب العزت کے حکم نافذ ہوئے ہیں کائنات کے اندر کہ آدمی جب تاریخ پڑھتا ہے تو ایک لمحے کو اس کو جو ہے دماغی طور پر اس کی اہمیت کا احساس جو ہے وہ اجاگر ہونے لگتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت جو 10 محرم الحرام کو ہوئی، وہ تمام جتنے بھی اسلامی تاریخ کے واقعات و حوالہ جات ہیں اس کے حوالے سے سب سے مقدم اور سب سے اوپر ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ عاشورے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے۔ میں آج آپ کو عاشورے کے حوالے سے ایک رزق کا وظیفہ بتاؤں گا۔ عاشورے کی جو اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 محرم الحرام کے عاشورے کی فضیلت ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی میں آپ کو نالج اور انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا۔ دیکھیں، 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرمایا تھا کہ جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تھا تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی اور دعا مانگی اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آتش میں پھینکا، یعنی آگ میں پھینکا تھا، تو وہ آگ بحکم اللہ گل گلزار بن گئی تھی۔ وہ بھی 10 محرم یعنی عاشورے کا دن تھا۔ اور 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے متنفر ہو کے نکلے اور اللہ کی طرف سے آپ کو وعید آئی، آپ کی کشتی جب کنارے پہ لگی طوفان نوح کے بعد، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی اور محرم کا مہینہ تھا، یعنی عاشورہ تھا۔ پھر آپ چلیں، 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جن کی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کیا کہوں، ان جیسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا، کیونکہ آپ کا مقام سب سے مقدس اور سب سے اوپر ہے نبیوں میں، پیشوا ہیں آپ نے کہا تھا اگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا اور ان کا خیال نہ ہوتا تو وہ جو میں نے شیطان کو جس کو پکڑا ہوا ہے اس کو میں دکھاتا اور مدینے کے بچے اس کو مار رہے ہوتے اور پتھر مار کے اس سے کھیل رہے ہوتے، مگر آپ نے ان کی دعا کا خیال رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ خود بڑا شرم والا ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو بھی شرم، عز و انکساری سے بھرپور پیدا کیا تھا۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو انبیاء میں سب سے اوپر ہیں۔ میں بات کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت دی تھی کہ آپ کا تخت جب اڑتا تھا تو آپ جو میں نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ آذربائیجان کے قریب آپ کی رہائش تھی، آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، خانہ کعبہ بیت المقدس میں، یعنی آپ ہوتے تھے صبح اور پھر ظہر کی نماز مکہ میں پڑھتے تھے اور پھر عصر جو ہے آپ جا کے واپس اپنے جہاں آپ کی رہائش تھی وہاں پڑھتے تھے، اور آپ کا تخت جو تھا وہ فضاؤں میں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ہوا پہ بھی قدرت دی ہوئی تھی تو وہ اڑتا تھا اور آپ جاتے تھے، اجنا بہت ساری دیگر مخلوقات آپ کے ساتھ ہوتی تھی اس وقت۔ وہ ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ پھر اس عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے اوپر شیطان نے
اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی اور یہ کہا تھا. میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں پس منظر تاکہ آپ کو جو ہے وہ ذہن میں رہیں چیزیں کہ کیوں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ہوتا ہی ہے، معصوم ہوتا ہے اور عبادت گزار اور شکر گزار تھے، تو ابلیس نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قدرت دے دے، میں ان کو دنیاوی مشکلوں میں پھنساؤں، پھر میں دیکھتا ہوں یہ تیری کیسے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا جا، تجھے اجازت دی. تو پہلے مرحلے پہ آپ کے تمام مویشیوں کو اس نے ہلاک کیا، پھر آپ کی اولاد چلی گئی، پھر اس نے آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا جس کی وجہ سے آپ پہ بیماری کا اللہ کی طرف سے ایک امتحان آیا تھا. اور وہ بیماری اس قسم کی تھی کہ جسم کے اوپر آبلے پڑ جاتے، چھالے پڑ جاتے تھے، پیپ نکلتی تھی ان میں سے. تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے ماں سوائے آپ کی جو ایک زوجہ مطہرہ تھی، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. اور آپ کا صبر ایوب تو مشہور ہے. آپ کا صبر یہ تھا کہ اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تھا تو آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ اپنے زخم پہ رکھتے تھے کہ تیری جب رب نے یہ میری جسم کی یہ چیز تیری غذا رکھی ہوئی ہے تو کیوں اس سے محروم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک سیب دے کے بھیجا جنت سے اور کہا یہ ایوب علیہ السلام کو کہیں یہ کھا لیں، تو آپ کو شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ تمام جتنے ہسٹوریکل ایونٹ ہیں یہ عاشورہ 10 محرم الحرام کو ہوئے. اور پھر ایک اور بات، عاشورہ کے دن ہی، یعنی جو اکابرین ملت نے لکھا ہے کہ عاشورے کا دن ہوگا، بروز جمعہ ہوگا اور قیامت کو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا. تو جب یعنی دنیا کا تو نہیں، کائنات کا اختتام ہو جائے گا اور پھر دوسری زندگی کا آغاز ہوگا حساب کتاب کا. تو اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم کرے گا اس میں. مگر یہ تمام ہسٹوریکل ایونٹ انبیاء کرام کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس میں سب سے بڑا ایونٹ پچھلی 1400 سالہ بلکہ پوری اگر آپ دنیا کی تاریخ میں پڑھیں تو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا، وہ تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہو گئی. اور امام عالی مقام کا اس طرح شہید ہو جانا اور حق و باطل کا ایک امتیاز بنا کے اس دنیا سے پردہ پوشی اختیار کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ آقا سیدنا مولا علی کا فرزند کبھی بھی سچ کہنے سے باز نہیں آیا اور انہوں نے حق کو سب سے آگے رکھا. ایک منٹ کو آپ سوچیں، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اگر بائی دا وے کوئی مصلحت پسندی اختیار کر لیتے اور وہ کہتے کہ چلو یار یزید سے جو ہے اپنے تعلقات درست کر لو، تو ہونا کیا تھا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو دنیا میں اللہ کی طرف سے تو ایک فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں. آپ کی شہادت رب العزت نے طے کر دی تھی کیونکہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے سرفراز کرانا تھا. مگر ہوتا کیا، آج دنیا کا ہر ناہنجار فاسق فاجر اور گندا انسان ہر برا کام کر رہا ہوتا، منافقت کر رہا ہوتا اور حجت کے طور پہ امام علی مقام کی اس بیعت کو پیش کر دیتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے ایسا کیا ہے تو پھر میرے کرنے میں کیا حرج ہے. اسی پہ تو وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے جو وہ شعر کہا ہے نا کہ قتل حسین نسل میں مر گئی عزیز ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ امام علی مقام نے رب العزت کی مرضی کے آگے سر بسجود ہو کے اور اپنا سر انور تن مبارک سے جدا کرایا. معصوم بچے شہید ہوئے. کوئی بھی مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی جب 6 ماہ کے حضرت امام علی اصغر سے لے کے اور حضرت امام علی اکبر اور تمام بھانجے بھتیجے سبھی راہ حق میں اللہ تعالیٰ کے وہاں شہید ہوئے. تو کربلا کا انسیڈنٹ جو ہوا وہ اسلام کے اندر ایک ایسا باب ہے کہ اگر مسلمانوں کو میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے تو اس کربلا سے تو غیر مسلموں کو سبق ملتا ہے کہ حسین وہ چیز ہے جو صرف حق اور سچ کہنے والا انسان. اور امام علی مقام نے اپنے نانا کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اسوے کو پورا کیا اور آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا سر انور، اپنی جان، اپنا مال، اپنے تمام اہل و عیال کو کٹا کے اپنے نانا کی امت کو بلند کیا۔ اور آج کل کے دور میں ذرا دیکھیں آپ، لوگ نام تو بہت سارے ہیں جو کیا کہنا چاہیے امام کے نام لیتے ہیں، اور میں تو آج کل ایک دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا آقا مولا علی کا لوگ نام اس طرح لے رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ تو دیکھ لو تم کرتے کیا ہو یار، تمہارے حرکات کیا ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق علی پر اور علی حق پر ہے، تو حق نہ علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی حق سے جدا ہو سکتے ہیں۔ تو وہی پھر آپ کے اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت بخشی جو آپ سنتے، میرا تکیہ کلام ہے کہ پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رب العزت نے وہ حرمت، وہ عظمت بنا دی ہے کہ کائنات کے اندر ایسی ہستیوں کی عظمت نہیں سمجھتا کہ اب قیامت تک کسی کو یہ عزت و حرمت ملے گی۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، پھر بریک کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ عظمت امام عالی مقام کی، تو پنجتن پاک میں کون 5 ہستیاں ہیں؟ چلیں، یہ بھی بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب نہیں پتہ ہوتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ پنجتن پاک کیا ہے۔ پنجتن پاک کے اندر آپ یہ 5 ہستیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے پنج تن، یعنی 5 تن۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دویم آقا سیدنا مولا علی، سویم حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میرے آقا سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام۔ تو یہ وہ 5 ہستیاں ہیں، اور یہ پنجتن پاک جو تھے وہ ہستیاں ہیں اسلام کے اندر کہ وہ کہتے ہیں نا، دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں وہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا گھرانہ اس کائنات میں پیدا کر دیا کہ روز محشر تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور ان کے واسطے سے اس امت محمدیہ پہ ہمیشہ کرم کرتا رہے گا۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں آپ کو کہ یہ پنجتن کا جو یہ نام وجود میں آیا اور کہاں سے یہ واقع ہوا، اصل میں اس زمانے میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عیسائی راہبین آئے، کرسچینٹی کے جو راہبین ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مذہب کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں آپ کہہ لیں کارڈینل، پوپس ہوتے ہیں۔ تو شام کے کچھ راہبین تھے، عیسائی راہبین، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اور ہم کھلے میدان کے اندر ایک مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے رب العزت سے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہو اس کو قائم رکھ اور جو ناحق ہو اسے مٹا دے۔ یہ مباہلے کے میں آسان تشریح آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو جب عیسائی راہبین نے آپ کو چیلنج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ نے کہا میں اپنا کل لے آتا ہوں، تم اپنا کل لے آؤ۔ تو آپ اپنے کل میں لے کے یہ 5 ہستیاں جب چلتی ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں، تو ان میں ایک بوڑھا عیسائی راہب کھڑا ہوا تھا جو کہ مردم شناس، ظاہر دیکھیں روحانیت تو کسی بھی مذہب میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو توحیدی روحانیت ہوتی ہے وہ تو اسلام کا خاصہ ہے۔ تو اس نے جب عیسائی راہبین آپ سے مباہلہ کرنے لگے، تو اس جو بڑا بوڑھا عیسائی راہب تھا اس نے کہا کہ قسم ہے عیسیٰ ابن مریم کی، ان لوگوں سے مباہلہ مت کرو، کیونکہ میں ان کی پیشانیوں پہ جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، وہ تمہاری نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر رب العزت کے آگے انہوں نے کچھ دعا مانگ لی تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس خوف میں وہ سارے عیسائی راہبین وہاں سے چلے گئے اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے فرمایا مجھے ان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا، اور میں آج اگر اپنے رب سے یہ ان عیسائی راہبین سے مباہلہ کر لیتا اور اپنے رب کے حضور دعا کر دیتا، تو قیامت تک دنیا میں ایک عیسائی نہ رہتا، لیکن مجھے اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت کا خیال ہے۔
تو وہاں سے یہ پنجتن کا لفظ پڑا ہے. تو آپ کا یہ یعنی آپ اپنا کل لے کے آئے تھے. تو اب ان پانچوں ہستیوں کے اور حضرت علامہ ابن عربی شیخ الاکبر جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی ذات اسلامی تاریخ کے اندر ایسی ہے کہ مثلا امام غزالی یا امام ابن تیمیہ یہ سب ان کو اسکالر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ملا لیں تو وہ اس لیول کے اسکالر تھے، یعنی جن پہ اللہ کا خاص کرم تھا حضرت ابن عربی پہ. اور انہوں نے یہ فرمایا اپنی کتاب میں کہ اگر فاطمہ بنت محمد کے نسل اور اس حرمت کا اللہ تعالیٰ دنیا پہ ذرا سی بھی ان کی حرمت کو آشکار کر دے تو آدھی سے زیادہ دنیا ان کی غلامی کو بسر چشم قبول کر لے گی، اور ان کو اپنے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی عظمت میں کیا بیان، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں بنا دی ہیں کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا کرم کرتا رہے گا. اور افو، درگزر، علمیت، فقہ، فیاضی، شجاعت، آپ دیکھ لیجئے ان ہستیوں کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، تمام اہل اللہ سب اپنے اپنے مقام کے اوپر انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائد ہیں. مگر چونکہ بات ہو رہی ہے اہل بیت کی، اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی خیال آتے ہوں گے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ عظمت، مگر میں اہل بیت اور یہ پنجتن پاک کی عظمت آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اسی کا ایک حصہ امام سیدنا علی مقام، جن کو افسوس کی بات ہے، یعنی میں ایک واقعہ اس سے ہی منسلک ہے کہ آپ ایک لمحے کو صرف یہ سوچئے کہ جب رسول اکرم، نماز سے بڑھ کر اسلام میں عبادت کوئی اتنی اہم عبادت نہیں ہے، یعنی نماز کو کے اندر نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسی بنا دی ویسی ہی نماز قائم ہو گئی قیامت تک کے لیے. تو جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا، جبرائیل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیجئے. کیوں طویل کر دیجئے؟ اس لیے کہ ایک معصوم بچہ، جب کوئی بچہ اس طرح سجدے میں وہ آدمی اور پشت پہ بیٹھ جائے تو جب آپ واپس آئیں گے تو گرنے کا احتمال ہے، چوٹ لگنے کا احتمال ہے، کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا تھا کہ امام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے واپس آئیں تو امام علی مقام گریں زمین کے اوپر اور چوٹ لگے. پھر میں یہ سوچتا ہوں یہ کیسے بدبخت لوگ تھے، یہ یزیدی لشکر کے لوگ اور یہ شمر ملون کہ جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پشت پر سوار ہیں اور ان کے گرنے سے اللہ تعالیٰ کو ایک تکلیف ہو رہی ہے. ان لوگوں نے اپنے نیزوں کی انی سے ان کو کربلا کی سرزمین میں خاک و خون میں انہوں نے ان کو جو ہے تڑپایا. اور امام علی مقام دیکھیں یار، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان جو اب دنیا سے اپنے پردہ اختیار کر رہے ہیں اور شہادت کے ساتھ سرفراز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، ان سے ان کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے شمر، تو نے جو کام کیا اس کو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو مردود ہو گیا، لیکن میں علی کا بیٹا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. یعنی ان کا افو و درگزر ایک لمحے کو ملاحظہ کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس وقت عصر کا وقت ہو رہا ہے اور میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو میں تجھ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، اگر تو مجھے سجدہ کرنے دے تو میں تیری اس گناہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. مگر جو بدبخت ہوتا ہے، جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، وہ نہیں سدھرتا، وہ ابلیسیتی کے ساتھ جاتا ہے. اس بدبخت نے نہیں مانا. اور امام علی مقام کا افو و درگزر دیکھیں کہ جس اپنے قاتل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ سے معافی دلوا دوں گا، مگر خیر اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی لکھی تھی. اس خبیث انسان نے آپ کا سر انور تن سے جدا کیا، اور اس وقت بھی آپ کو بچوں کو، بیوی کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، کسی کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوئی، پانی کی خواہش نہیں ہوئی کہ میں اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں. تو نماز کی یہ اہمیت ہے. تو امام علی مقام کے اوپر جتنی بھی گفتگو کریں وہ تو کم ہے. میں وقت
قلیل ہے اور موضوع اتنا ہے کہ آپ بولتے جائیں اور ختم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ میں یہی دعا کروں گا، کیونکہ اب آپ سے محرم کے بعد ملاقات ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اور ان کی قربانی کے صدقے میں میرے رب میرے پنجتن پاک کے صدقے پاکستان پر، امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم کر. خواتین و حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تو یہ میں عاشورے کی فضیلت اور امام سیدنا علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے صدقے ہم پہ ہمیشہ رحم کرے، آمین. خواتین و حضرات تھوڑا سا موضوع کو تھوڑا سا سوئچ کر رہا ہوں. انڈیا کے حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مودی کے حوالے سے جو دیکھ رہے ہیں، ان بدبختوں کے حوالے سے جو دیکھ رہے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں انڈین میڈیا کو بھی دیکھتا رہتا ہوں، ان کی بکواس سے سنتا رہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے حوالے سے کہتے ہیں، ایک دل کو میں اس وقت جب میں نے کہا ان میں تپڑ نہیں ہے، یہ ابھی جنگ نہیں کریں گے، یہ ابھی ٹھانٹو کرتے رہیں گے. یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا یہ بات کہ یہ سرحد پہ اب ٹھانٹو کرے گا اور یہ بارڈر LOC کے اوپر پنگا کرے گا. وہ آپ نے دیکھا کیا. لوگ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ جنگ ہو رہی، ابھی جنگ نہیں ہوتی بھی لگ رہی مجھے. ویسے تو میرے رب کو معلوم ہے ہونی ضرور ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہونی ضرور ہے. پاکستانیوں، مسلمانوں اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اس کے لیے تیار رکھنا. اور اب جو جنگ ہوگی وہ جنگ نہیں ہوگی، وہ غزوہ ہند ہوگا. یہ سمجھ لیجئے گا. کوئی مجھے جذباتی، پاگل کچھ بھی سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب جو ہوگی وہ بڑی ہی فیصلہ کن ہوگی اللہ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے. اور ایک بات میں انڈیا سے ضرور کہوں گا، دیکھیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ، جیسے لائک اوم پوری آپ نے دیکھا، سلمان خان جیسا تھا، اچھے لوگ، صحیح درست حق کی بات کہی. اللہ تعالیٰ ہر قوم میں کچھ اچھے کچھ برے پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ اکثریت جو مہاسوائی ان کی جو جماعت ہے جسے BJP کہا جاتا ہے، یہ چانکیا جس کا میں نام بتاتا تھا نا آپ کو، چانکیا اور کوٹیلیا والی سیاست کھیلتے ہیں یہ لوگ، وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اہل ایمان ان پہ یقین نہ کرو، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے. دیکھ لیں آپ یہ جو پچھلے عرصے سے ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی تھی، رزلٹ 0/0 ہے. اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ میری پوری ہمدردی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں آپ کشمیری ماؤں بہنوں اور جوانوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیچھے وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتا ہے. برہان وانی شہید، عظیم شہید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو شمع آپ لوگوں کے دل میں جلوائی ہے، اس کو بجھنے نہ دینا، اور یہ انشاءاللہ بجھے گی بھی نہیں اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے گا. مگر قدرت کا ایک پروسیس ہوتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ قربانیوں کے پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں. لیکن اس راہ میں جو جا رہا ہے وہ اللہ کی یہاں شہادت کے زمرے میں سرفراز ہو رہا ہے. اصل جو اس کا مقام ہے وہ تو رب کو معلوم ہے، ہم تو ادراک بھی نہیں کر سکتے. اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے غازی بنیں گے تو وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوں گے. لیکن سلام اور آفرین اس برہان وانی پہ کہ جس نے اس بجھی ہوئی شمع کو دوبارہ اپنے خون سے روشن کر کے چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ میری تو دعا ہے کہ اس کے صدقے انشاءاللہ کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی. اور یہ ہمارے کلمہ گو بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ میں انڈین جو دیگر مسلمان ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اپنے جس مذہب کے آپ پیروکار ہیں، جس اللہ کو آپ مانتے ہیں، جس مذہب اسلام کے آپ پیروکار ہیں، ذرا اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا کشمیر کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کا بولنا بنتا نہیں ہے؟ کیا آپ کی غیرت اور حمیت اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دے رہی کہ آپ اپنے کشمیریوں کے لیے علم بغاوت بلند کریں؟ اور اس مودی کا مکروہ چہرہ، ایک بات جان لیں، یہ جتنا آپ چاہے اپنا خون بھی گھول کے دے دیں گے، یہ ایک گائے کے گوشت کے کھانے کے شک پہ آپ کو مار دیں گے، یہ آپ کو اذان دینے پہ مار دیں گے، یہ کبھی آپ کے نہیں ہیں. ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں. یہ جو BJP جو آئی ہے یہ شدھی کیا آئیڈیالوجی لے کے آئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ DNA جو تھا یہ سب کا اینسسٹر جو تھے ان کے ہندو تھے، ان کو شدھی کر لو. شدھی کا مطلب پاک کر لو اور ان کو دوبارہ ہندو مت میں لے آؤ. تو اپنے آپ اگر آپ کو
یہ اگر آپ کو احساس ہے کہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ چند سالہ زندگی ہے، 70 سال 80 سال میکسیمم 90 سال، وہ بہت کم ہوتے ہیں، اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں آپ اللہ کو فیس کریں گے کہ جب تمہارے ہی ملک کے اندر کشمیر کے اوپر جب ظلم و ستم ہو رہا تھا تو تمہاری آوازیں جو ہیں وہ بند ہو گئی تھیں اور تم سے بولا نہیں گیا، تو میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ میرے کلمہ گو بھائی ہیں، اپنی سطح کے اوپر کشمیریوں کی حمایت، اخلاقی حمایت، زبانی حمایت، مال سے حمایت، ہر طرح سے ان کی حمایت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ کے کرم سے میں اپنے دعا کرتے رہیں کہ میرا رب اس پاکستانی فوج کو، پاکستانی فوج کے ہر سپاہی کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھے گا، استقامت دے گا، اور انشاءاللہ تعالی میں تو ایک بات کہتا ہوں انڈیا کو کہ تم اگر جنگ شروع، مجھے اس بات کا امکان ہے موجود میرے اپنے ایسٹرالوجی کے حوالے سے، ابتدا تم کرو گے، اختتام ہم کریں گے، تم اسٹارٹ لوگے، ہم اس کو فنیشنگ پوائنٹ پہ انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے، اور ہمارے لیے موت کی اہمیت نہیں، بلکہ موت تو ہمارے لیے شہادت سے سرفراز کرنے والی چیز ہے۔ تم دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اپنے لوگوں کو بھی شہید کہنا شروع کر دیا۔ ابے بھائی جب تمہارا شہید ہے تو اس کے لیے بین آہو بکا اور اتنا رونا پیٹنا کیوں ہے؟ اگر وہ مر گیا تمہارے ملک کے لیے تو اس پہ تم خوشیاں مناؤ، اس کے اوپر بین کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہم مسلمان ہیں بحمدللہ، جو اگر اللہ کی راہ میں اس طرح کی شہادت، میں ایک کفر والی سلطنت، بت پرست سلطنت کے خلاف اگر کوئی مسلمان لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ شہادت، یہ اصل شہادت کہلاتی ہے، شہادت اکبر۔ تو الحمدللہ پاکستان پہلے بھی تیار تھا اور آئندہ بھی تیار ہوگا، اور اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ ملک سدرۃ المنتہا پہ جائے گا۔ تم کہاں اسٹینڈ کرو گے یہ سوچ لینا۔ خواتین و حضرات، عاشورہ کے لیے میں ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں رزق کے حوالے سے۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہوگا، وہ شرط ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کیا کریں، جب افطار سے 1 گھنٹہ پہلے اول و آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھیے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل، 1 دفعہ سورہ رحمان، 333 مرتبہ مکمل استغفار، اور 333 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ضرور لازمی لگا لیجئے گا۔ میں نے کہا یہ ہر وظیفے میں شامل کر لیا کریں، یہ آپ کریں اور روزہ افطار کریں اور رب سے اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ اور تھوڑی سی جو بھی آپ سے ممکن و نیاز بانٹ دیں اللہ کے نام پہ امام عالی مقام کے لیے، انشاءاللہ آپ کیا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اگلے محرم سے پہلے آپ برسر روزگار ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ مجھے سرچ نہ کیجیے۔ انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک جعلی ویب سائٹ، ٹویٹر آئی ڈیز، فیس بک بنا رکھی ہے۔ انٹرنیٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے آپ ابھی ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر ہے 35685501 35685501۔ آج کال نہ کیجیے گا، آج بند ہوتا ہے، منڈے سے کال کیجیے گا۔ دوپہر کے 2:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک آپ وہاں میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اس نمبر کے علاوہ کسی نمبر پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جب فون کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ 1 لمحے کے لیے اسکائپ پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، اسلامی امہ پر، اور اس کے بعد کل عالم پر اپنا رحم و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ اس عاشورے کی فضیلت اور اس کے صدقے پاکستان پہ، پاکستانی فوج پر خصوصاً اپنا رحم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے آپ سے اسی جگہ، اسی چینل پہ، اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔